خدا نے غرور خوروں کا توڑ ڈالا، رنگ کے ماتھے پر دل خدا نے جو کالے رنگ کا وہ لمحے کا پلا لایا، کمال آیا۔ محمد مصطفیٰ آئے بہار اندر بہار آئی، محمد مصطفیٰ آئے بہار اندر بہار آئی، زمین کو چومنے جنت سے خوشبو بار بار آئی، جناب آمنہ کا چاند جب چمکا زمانے میں، جناب آمنہ کا چاند جب چمکا زمانے میں، جناب آمنہ کا چاند جب چمکا زمانے میں، کمر کی چاندنی قدموں، کمر کی چاندنی قدموں پہ ہونے کو نثار آئی، محمد مصطفیٰ آئے بہار اندر بہار آئی، زمین کو چومنے جنت سے خوشبو بار بار آئی۔ جال میں بیدار ہو گئے، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، شان مصطفیٰ۔ جناب حضرت مولانا عبدالغفار خواجہ صاحب، میں بلا تاخیر میں ناظر رسول مقبول واسطہ دعوت دوں گا جناب صاحبزادہ محمد انیق صاحب کے مائک بیان کو ناظر رسول مقبول پیش کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ گلیوں دی مدینے دی، گلیوں دی مدینے دی، نورن دا نام گاؤنگا، گلیوں دی مدینے دی، گلیوں دی مدینے دی، نورن دا نام لاؤنگا۔ اے باغوں دے او کھجیاں دے، اے باغوں دے او کھجیاں دے، پھرن دا نام لاؤنگا، گلیوں دی مدینے دی، گلیوں دی مدینے دی، نورن دا نام لاؤنگا۔ مرن تو میں نہیں ڈرتا، موت ایک دن تے آنی ہے، مرن تو میں نہیں ڈرتا، موت ایک دن تے آنی ہے، قبر اندھی باقی اندر، قبر اندھی باقی اندر، مرن دا نام لاؤنگا، گلیوں دی مدینے دی، گلیوں دی مدینے دی، نورن دا نام لاؤنگا۔ السلام علیکم۔ ماشاءاللہ اے صاحب محمد انیق صاحب جو کہ بڑے پیارے انداز میں نعت رسول مقبول پیش کر رہے ہیں۔
اور میں بلا تقریر کے سامنے دعوت خطاب دیواں گا جناب حضرت مولانا پروفیسر عبداللہ صاحب صاحب کے اسٹیج سے تشریف لے کے آن اور اپنے مخصوص انداز میں اندر تھوڑے سامنے گفتگو کرن. جناب حضرت مولانا عبدالرزاق صاحب. نعرہ تکبیر، شان مصطفیٰ، شان صحابہ، سیرت رسول اللہ، عبدالرزاق صاحب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. حاضرین مجلس احباب گرامی، سیرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کانفرنس آپ کو خوش آمدید کہہ رہی ہے اور کتاب و سنت سے دلیل کے ساتھ ضمیر کو اپیل کر رہی ہے کہ دنیا کی اتنی بڑی نعمت، اتنا بڑا احسان، اتنا بڑا تحفہ جو اللہ تعالیٰ نے اپنی محبوب کی شکل میں آپ کو ہمیں دیا ہے، زندگی میں اس کی قدر کر لی جائے تاکہ قیامت کے دن وہ کام آئے. مدینہ منورہ کے اندر کچھ لوگ ایسے بھی تھے کہ جو آپ کا کلمہ بھی پڑھتے تھے، آپ کے پیچھے قیام بھی کرتے تھے، رکوع بھی کرتے تھے، سجدے بھی کرتے تھے، نمازیں بھی پڑھتے تھے، لیکن دل سے صاف نہیں تھے. ان کے جنازوں تک محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شرکت کی، قبر میں اتارا، ان کے منہ میں اپنا لعاب تک بھی ڈالا، اپنا قمیض اور جبہ بھی آپ نے ان کو دیا، لیکن وہ ان کے کام نہ آیا. سبب اتنا تھا کہ ظاہر اور باطن ایک نہیں تھا، گفتار اور کردار میں میچ نہیں تھا. آپ اور میں اللہ کی خاص رحمت کے ساتھ ان خوش نصیبوں میں سے ہیں کہ جن کو رب نے کلمہ نصیب کی ہے. اور میں ہر جگہ ایک ہی بات یہ کہتا ہوں، دہراتا ہوں کہ لوگوں، وہ جو 7.5 ارب میں سے 6 ارب لوگ ہیں جو کلمے سے محروم ہیں، ان کی زمینیں ہم سے زیادہ خوبصورت ہیں، ان کے پہاڑ بڑے سرسبز و شاداب ہیں. یوں لگتا ہے کہ زمین پہ رب نے جنت اتار دی ہے. یورپ کو لوگ بڑی للچائی نظروں سے دیکھتے ہیں. ان لوگوں کی رنگتیں بھی ہم سے کہیں زیادہ صاف ستھری ہیں. دنیا جہان کی نعمتیں آسائشیں ان کے پاس ہیں، لیکن اتنی بڑی محرومی ہے کہ وہ کلمے کی نعمت سے خالی. ساری دنیا ان کے قدموں میں ہے مگر ان کے سینے میں ایمان نہیں. میں اپنے اس محلے سے ابھی گزرا ہوں، لاکھ شکوے ہوں گے کہ جناب صفائی نہیں ہے، سیوریج سسٹم ٹھیک نہیں ہے، گلیاں نہیں بنی، حکومت ایسی ہے، فلاں ایسا ہے، فلاں ایسا ہے. لوگوں جو کچھ مرضی ہے، کم از کم سینے میں ایمان تو ہے، زبان پہ کلمہ تو ہے، اور کل کو مرنا تو سب نے ہے. موت آئی تو کم از کم سنت کے مطابق جنازہ تو ہوگا. کوئی 4 لوگ پیچھے دعا کرنے والے ہوں گے. دنیا کی ساری آسائشوں کے اوپر اس اللہ کی نعمت کو قربان کر دیا جائے تو یہ سودا خسارے گا. کلمے کی نعمت کے کچھ تقاضے ہیں اور محبوب کی آمد کا کوئی مقصد ہے.
اس کے لیے میں نہ چاہتے ہوئے طبیعت آج واقعات اجازت نہیں دے رہی تھی، لیکن اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ میرا مالک سب کچھ اس کے ہاتھ میں ہے، وہ اپنی خاص رحمت اور عنایت سے توفیق سے نوازے، اللہ رب العزت جزا دے ہمارے ساؤنڈ والے بھائی کو۔ مجھے نہیں امید تھی کہ میں بول پاؤں گا، شاید انہوں نے بہت اچھا چلایا، اور آپ احباب ہوگی کہ آپ آواز میں شاید سوز بھی نہ ہو، ساز بھی نہ ہو، لیکن ایک درد ہے وہ آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں کہ میرے محبوب کو رب نے بھیجا ہے۔ میں نے تاریخ میں جب یہ جملہ پڑھا کہ یتیم بھی رو رہے تھے کہ اللہ جن کے سروں پہ باپ نہ اٹھ جائیں، کیا وہ اپنے بچپن سے لے کے بڑھاپے تلک تڑپ تڑپ کے یوں ہی مریں گے کہ سگے چچا بھی دروازہ کراس نہ کرنے دے اور کہیں کہ جاؤ وہ مر گیا ہے اور ہمارے لیے چھوڑ دو؟ بے مائی چیخ رہی ہے۔ اللہ جن کے شوہر نہیں ہوتے، ان کا کوئی نہیں ہوتا، کوئی آسرا، کوئی سہارا، مکے جیسے شہر میں جہاں بیت اللہ کا سایہ ہے، چھوٹی چھوٹی بچیاں بلکتی تڑپتی اپنے منہ میں اپنے باپ سے مٹی ڈلوا کے ٹانگے اوپر سر نیچے کروا کے گڑوں میں دبتی، ان کی آہیں صدائیں عرش چھو رہی ہے۔ اللہ اس گھر میں پیدا ہی نہیں کیا ہے جہاں قدر نہیں۔ حضرات، اللہ نے محبوب کو ایسے ہی بھیج دیا، میں اگر منظر کشی کروں تو سر سے لے کے پاؤں تک آپ دہل جائیں، لیکن میں اختصار کے ساتھ یہ کہتا ہوں کہ زمین پیاسی ہوتی، صحرا پانی مانگتا ہے، تھل چولستان روئی، اگر آپ صرف جا کے کھڑے ہو جائیں تو پتہ چلتا ہے کہ یہاں پانی کی ضرورت ہے۔ پوری ہوئے زمین کا چپا چپا ایک ایک انسان ظلم سے تنگ تھا، انہیں انصاف چاہیے تھا، عدل چاہیے تھا۔ اللہ تعالیٰ نے میرے محبوب کو عدل کا منبع بنا کے، سرچشمہ بنا کے بھیجا، اور پھر تبدیلی آئی۔ سب سے پہلے جو چیز گر گئی تھی وہ انسان کی نظروں میں گر گئی۔ بھائیو، اگر میں آپ سے 1.5 فٹ اونچا بیٹھ گیا ہوں اور میرے ذہن میں یہ تکبر ہو کہ آپ سب ہلکے ہیں تو پھر میری سوچ بیکار ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ دنیا میں کسی کو عہدہ دے کے، رتبہ دے کے بڑا کر دے اور وہ اپنے چھوٹوں کو حقیر جاننے لگ جائے تو سمجھیے کہ یہ بندہ بندگی میں نہیں ہے۔ جس شام کو میرا رب پھل لگاتا ہے نا، وہ جھکا دیتا ہے، اور جس کو پھل نہیں لگتا وہ سروں کی طرح پکڑا ہوا سیدھا جاتا ہے۔ دنیا کی حالت یہ ہو گئی تھی کہ اس میں سب سے پہلی چیز یہ تھی کہ اپنے بڑوں کا وقار نہیں تھا، بڑوں کا وقار۔ جس سوسائٹی میں، جس قوم میں سفید بال کی لاج ختم ہو جائے، بڑے کی حیا اور قدر ختم ہو جائے، نہ وہ گھر باقی رہتا، نہ وہ گلی محلہ، نہ وہ معاشرہ، نہ وہ سوسائٹی۔ میرے نبی کریم جب آئے علیہ السلام، انہوں نے ایک ضابطہ دیا تھا، وہ ضابطہ دل و دماغ پہ لکھ کے جائیے گا۔ ممکن ہے کبھی آپ کا بڑا آپ کے ساتھ ایسا رویہ اپنائے کہ آپ سے برداشت نہ ہو۔ اس نے تو جو کیا آپ نے اور میں نے کیا کرنا ہے؟ فرمایا من لم یرحم صغیرنا ولم یوقر کبیرنا فلیس مننا۔ جس قوم کے چھوٹے بڑوں کی قدر نہ کریں پھر وہ میرے نہیں۔ آپ دن میں 100 دفعہ کلمہ پڑھ لیں، میں پڑھ لوں، ہم محبوب کے نام کی درود پہ تسبیح نکال لیں، لیکن اگر میرے گھر میں میرے باپ کی، میری ماں کی، میری پھپھو کی، میرے چچے، میرے تائے، میرے ننیال، میرے ددیال، میرے سسرال اور میرے معاشرے میں عام رشتہ دار اور اس کے ساتھ میرے ہمسائے، ان میں جو بھی بڑا ہے، اگر اس بڑے کی میں عزت کرنا نہیں سیکھا تو میں نے پھر محبوب کے کلمے کی ویلیو نہیں جانی۔ یہ لکھ لیں اچھی طرح، اور آج سے شروع کر لیں، ایک فیصلہ کر لیں کہ مجھے میری عمر سے بڑا جو بھی ملے گا میں نے ادب سے، احترام سے سلامتی کرنا ہے، میں نے محبت اور مٹھاس سے اس کو ملنا ہے۔
میں نے چچا جان کہہ کے، تایا جی بول کے، بزرگوں کہہ کے عزت اور احترام دے کے، اور کتنا خوبصورت تھا ہمارا ماضی کا لفظ جب ہم کسی بھی اپنے سے بڑے کو کہتے تھے میاں جی کیا حال؟ میاں جی آپ کیسے ہیں؟ مسجد کے امام سے دیکھیں، بلکہ ہم نے اس لفظ کو اللہ کے ساتھ بھی جوڑا، اللہ بھی۔ یہ لفظ آج کہاں ہے؟ مفقود نہیں ہو گیا۔ آپ یہ رتبہ اور اعزاز دے کے دیکھیں، میرا رب آپ کو زمین سے اٹھا کے آسمان کی بلندیاں کیسے دیتا ہے، یہ چند مہینوں اور سالوں میں چیک کر لیجئے، اللہ کا وعدہ ہے۔ اور آپ کسی بڑے کو گرا کے دیکھیے، دھتکار کے دیکھیے، بری نظر سے دیکھیے، جوانی پہ مان کر کے دیکھیے، میرا رب کیسے رگڑتا ہے، اس کے بھی نتیجے تھوڑے ہی عرصے میں نظر آ جاتے ہیں۔ اگر آپ میرے محبوب کی عزت کرنا جانتے ہیں تو اللہ کے لیے اپنے بڑوں کی قدر کریں، اور یاد رہے بڑا کافر بھی ہو تو اسے بھی گرایا نہیں جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو قرآن اترایا اس میں یہ لفظ موجود ہے کہ تیرے ماں باپ اگر کفر اور شرک کے اوپر بھی تجھ کو ابھارتے ہیں تو انسانی ناطے سے اس کو تم نے عزت دینی۔ دوسری گزارش، میرے محبوب کی آمد کا بہت بڑا مقصد ہے اپنے چھوٹوں کا خیال رکھنا۔ میں نے ترتیب تھوڑی اس لیے ترتیب دی کہ جب بڑوں کو عزت اور احترام مل رہا ہے تو چھوٹوں کو پیار بھی ملنا چاہیے۔ من لم یرحم صغیرا، لفظ بڑے عجیب ہے اور ہم اس کا ترجمہ کر گئے سارے لوگ کے جس نے چھوٹوں پہ رحم نہ کیا۔ بھائی یہ چھوٹوں پہ رحم کیا ہوتا ہے اور یہ رحم ختم کب ہوتا ہے؟ رحم کا لفظ اللہ نے اپنے نام رحمان سے نکالا ہے، اور رحمان اللہ کی وہ صفت ہے کہ جو صفت خلق سے تعلق رکھتی ہے کہ جس کو بنایا ہے وہ مجھے مانے میں نے تب بھی اسے رزق دینا ہے، مجھے نہ مانے میں نے تب بھی اس کی روٹی بند نہیں کرنا۔ فرما بردار ہو تب بھی، نافرمان ہو تب بھی، بلکہ اللہ نافرمانوں کو زیادہ دیتے ہیں، تبھی تو یورپ اس وقت دیکھتے ہیں۔ اور اقبال کہتے ہیں کہ رحمتیں ہیں تیری اغیار کے آشانوں پر، برق گرتی ہے تو بیچارے مسلمانوں پر، واقع یہاں پر غربتیں، یہاں پر مسائل، یہاں پر مسائل، یہاں پر آلام، یہاں پر دکھ درد اور تکلیف کی کہانیاں یہاں پہ۔ تو جواب آتا ہے میں رحمان ہوں، میں نے بنایا ہے، جو مانے گا اسے بھی میں نے دینا ہے، جو نہیں مانے گا اسے بھی دینا ہے۔ تو آپ اگر آپ کا کوئی بیٹا، آپ کا بھتیجا، آپ کا پوتا، آپ کا کوئی چھوٹا عزیز، آپ کا چھوٹا بھائی اگر آپ کے ساتھ کوئی اونچ نیچ کرتا ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے؟ فرمایا من لم یرحم، آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ میرا اس کے ساتھ رحم کا رشتہ ہے، اور رحم ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے، میں نے وہ نہیں ٹوٹنے دینا، میں اس کی طرف آتا ہوں کیسے؟ رحم صرف سر پہ ہاتھ رکھنے کا نام نہیں، پیار کرنے کا نام نہیں، پچکارنے کا نام نہیں۔ آپ ابھی سن رہے تھے کہ رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے خادم 10 سال کہتے مجھ سے غلطیاں بھی ہوئی، آپ کام بھیجتے میں بھول بھی جاتا، بچوں کے ساتھ کھیلنا بھی شروع کر دیتا، واللہ ما نہرنی ولا قہرنی ولا لطمنی ولا شتمنی، میرے محبوب نے زندگی میں کبھی تھپڑ مارا ہو یہ تو بڑی دور کی بات ہے، آپ نے کبھی تھپڑ میری طرف الیرا بھی نہیں، ہاتھ بھی نہیں اٹھایا ہے، ولا شتمنی، مجھے برا بھلا بھی نہیں بولا، برا بھلا کہنا تو بڑی دور کی بات ہے، ولا نہرنی، آپ نے مجھے ڈانٹا بھی نہیں، ولا قہرنی، ڈانٹنا بھی دور، میرے محبوب نے مجھے کبھی غصے کی آنکھ سے نہیں دیکھا تھا، بھول نہیں کہنا بڑا آسان۔ ایک نوکر، گھر میں کام کرنے والی بچی یا بچہ، آپ کے ماتحت آپ باس ہیں، آپ کی فیکٹری میں، آپ کی دکان میں آپ کا کوئی چھوٹا غلطی ہو جاتی ہے، غلطی کر بیٹھتا ہے اور آپ اس کی ہڈی پسلیاں توڑ دیں، ناطے توڑ دیں، بھگا دیں، فارغ کر دیں، اور اس کی یہ جو چھوٹے ہوتے ہیں نا، کئی گھروں میں بڑے ہوتے ہیں اور ان کی وجہ سے پتہ نہیں کتنے گھر چل رہے ہوتے ہیں،
یہ جو آپ تک چائے لے کے آ رہا ہے، آپ اور میں اس عمر میں شاید ابھی جوتا سیدھا الٹ ہمیں سمجھ نہیں ہوتی تھی کہ سیدھا پاؤں کس میں ہے اور الٹے پاؤں۔ تو ان بچوں سے پیار کرنا، رحم کرنا، من لم یرحم صغیرا، اور بد رحمی کی بدترین صورت یہ ہے کہ آپ رحم کے رشتوں کا خیال نہ رکھیں۔ رحم کے رشتے تین ہیں۔ پہلے نمبر پہ ہمارے ددیالی رشتے، رحم میں جو میری اماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے وہ میرا بھائی ہے، وہ میری بہن ہے، اور میری امی کا جو شوہر ہے وہ میرا باپ ہے، میرے باپ کا باپ دادا ہے، اور آگے چچے تھے۔ یہ جتنے بھی رحم کے رشتے ہیں ددیالے، انہیں اپنے بچوں سے پیار کرنا ہوگا، تب جا کے میرے محبوب کی رحمت اور امت میں داخلہ ملے گا، وگرنہ نام کھائے لیس منا، وہ میرا ہے ہی نہیں۔ کیا کہا ہے؟ من لم یرحم صغیرنا ولم یوقر کبیرنا فلیس منا، وہ میرا امت ہی اپنے آپ کو مت سمجھے کہ جسے چھوٹوں سے پیار نہیں کرنا ہے۔ اسی طرح آپ اپنا روب اور دبدبا رکھتے ہوئے، اثر اور رسوخ رکھتے ہوئے ایک بچے کو اس کی ماں سے جدا کر دیتے ہیں، میاں بیوی میں لڑائی کروا دیتے ہیں، لڑکے کو کہتے ہیں کہ شادی اور کر دیں گے، عورتیں بڑی، عورت کو کوئی دوسرا کہتا ہے کہ کوئی بات نہیں، اس کو پھینک کے آ جاتا ہے، تیرا رشتہ کہیں اور ہو جائے گا، اسے بھی پتا چلے گا کہ اپنے کیسے سنبھالتے ہیں۔ فرمایا من خبب امرأة علی زوجہا فلیس منا، جو انسان پنچایت میں، فیصلے میں، بڑے پن میں، طاقت کے نشے میں، غرور میں، یا اپنی کسی ذاتی انا اور مفاد میں میاں بیوی کے درمیان دوریاں ڈالے اور ان پہ ڈورے ڈالے، فلیس منا، وہ میرا ہے ہی۔ وہ بیوی کا باپ ہو، وہ بیوی کا، اس عورت کا بھائی ہو، وہ اولاد ہو، وہ چچے ہو، تائے ہو، کزن ہو، وہ رشتہ دار ہو، وہ ہمسائے ہو، اپنا ہو یا بیگانہ ہو، جس نے میاں بیوی اور ان کے گھر میں دراڑ ڈالی، دراصل وہ بچوں کا دشمن ہے، نرسری کا دشمن ہے۔ ان کا کون ہوگا کل کو سر سے سایہ ہو جائے؟ عورت کو مرد اور مل جائے، مرد کو عورت اور مل جائے، اس بچے کا کیا بنے؟ یہ باپ مر جائے تو صبر آ جاتا ہے، ماں مر جائے تو صبر آ جاتا ہے، لیکن ماں باپ زندہ ہوں، زندہ ماں باپ کے یتیم بچے دنیا کے سب سے بدترین حالت ہے۔ صبر نہیں آتا، قبر دیکھ کے صبر آ جاتا ہے، باپ کو زندہ دیکھ کے جب نظریں بدلتا ہے برداشت نہیں ہوتا، جب چچے نظریں بدلتے ہیں برداشت نہیں ہوتا، جن پہ نظریں ہوتی ہیں، جب تائے ددیال ددیال یہ سب آنکھیں بدل جاتے ہیں، وہ سمجھتے یہ ان کا ہے، وہ سمجھتے یہ ان کا ہے، اور یہ کس کا ہے؟ یہ یتیمی جاتی ہے، یہ صرف یتیمی جاتی ہے۔ اسی لیے اللہ نے میرے محبوب کو عبداللہ کا تمہیں یتیم بنا کے اور آپ کی یتیمی کو سہارے دیتے ہیں۔ الم یجد کا یتیما فآوا، اللہ نے اتنی بلندی دی کہ اس معراج کی بلندی کو کوئی اور انسان نہیں پہنچ سکتا، اور پھر آپ سے کہوایا آنا وکافل الیتیم ہکذا فی الجنہ، محبوب ان کو کہہ دو جس نے یتیم کا سہارا بن کے، سر پہ ہاتھ رکھ کے، اس کا کفیل بن کے، دلیل بن کے، اس کو اس نے سنبھالا اور پالا، کل قیامت کے دن محبوب آپ کے اور اس کے پالنے میں فرق بھی نہیں آنے دوں گا، یوں جوڑ کے دوں گا۔ اس لیے اپنی سوسائٹی میں چیک کریں اور کرنے کے جو کام ہے وہ کریں۔ ایک تو پیار دے چھوٹوں کو، اگر کوئی بڑا چھوٹے کو پیار دیتا ہے تو وہ چھوٹا نہیں ہو جاتا۔ مثال میں یہ بچہ بیٹھا ہے، اس کا قد 3 ساڑھے 3 فٹ ہے، میں کھڑا ہوں، میرا قد بڑا ہے 5 ساڑھے 5 فٹ، تو میں اگر اس بچے کو گلے لگانا چاہتا ہوں 2 طریقے ہیں کہ میں اپنی جگہ کھڑا رہوں، اس کو نیچے سے اٹھا کے سیدھے سے لگا دوں تو اس کے پاؤں زمین پہ نہیں رکھ رہے، اور جس چیز کے پاؤں زمین پہ نہ ہو وہ پائیدار نہیں ہے۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ میں نیچے بیٹھا، یہ میرے برابر آگے کھڑے ہیں، اس کے پاؤں بھی زمین پہ ہیں، میرے بھی ہیں، مگر میں نے بڑا ہو کے اپنے قد کو چھوٹا کر دیا ہے۔ محبوب کہتے ہیں من تواضع للہ رفعہ اللہ، جو اللہ کے کہنے پہ جھک گیا اور نیچے ہو گیا، میرا رب اسے اونچا کر دیتا ہے۔
یہ جو میں نیچے بیٹھا ہوں نا، میں نے خود کو چھوٹا نہیں کیا، میں نے اس بچے کی نظر میں خود کو اتنا بڑا کر لیا ہے کہ یہ ساری زندگی بھلانا بھی چاہے تو بھلا نہیں سکتے۔ تو آئیے ایک کام کریں، میرے محبوب تو کر گئے، آپ نے یتیموں کی کفالت لی۔ سوال یہ ہے کہ اللہ نے آپ کو دولت اور مال سے نوازا ہے، آپ زندہ ہیں، آپ کے بچے آپ سے روزانہ خرچی بھی مانگتے ہیں، پاکٹ منی بھی مانگتے ہیں، اسکول بیگ دیگر چیزیں شوز مانگتے ہیں، کبھی لاڈ میں آپ سے سائیکل کبھی بائک مانگ لی، آپ نے لے دی۔ آپ کی گلی میں جو یتیم ہے کبھی سوچا کہ اسے پاکٹ منی کون ہے؟ سیرت سن کے جھوم جانا اور لہرا جانا، کھلکھلا جانا، رات رات ناؤ میں گزار دینا، یہ ایک اور پہلو، یہ ایک اور پہلو۔ لیکن چپکے سے کسی یتیم کو ڈھونڈ کے اس کو لباس دلا دینا، آپ سوچ نہیں سکتے اسے کتنی بڑی خوشی ہو۔ اس کو جوتا دلا دینا، اس کو کسی اسکول میں داخل کروا کے اس کی سالانہ فیس کا ذمہ لے گئے۔ لوگ بڑے لوگ ہیں یہاں اس شہر میں جو باہر سے آتے ہیں، یہاں بھی ہیں باہر سے بھی آتے ہیں۔ ایک دن میں ایک دوست کو ملا سیالکوٹ، ان سے ملاقات ہوئی تھی۔ صبح صبح میں کالج جا رہا تھا تو راستے سے ملاقات ہوئی، ناشتے کی اجازت دی اور کہا کہ آئے بیٹھتے ہیں۔ کہنے لگے کہ ایک ضروری کام ہے اور میں رات سفر میں رہا ہوں، تب یہ بھی موٹر وے نہیں بنی تھی سیالکوٹ والی، تو میں نے واپس نہیں جانا ہے۔ میں نے کہا ضروری کام آئے ہیں، کیسے کریں؟ وہ ضروری کام اتنا بھی کون سا ہے کہ آپ ناشتہ بھی نہیں کر سکتے؟ پتہ ہے جواب کیا تھا؟ کہتے ہیں جی کوئی ذاتی کام ہے، بتا بھی نہیں رہے۔ خیر میں نے کوئی عہدہ پوچھا تو کہنے لگے جی اس شہر میں 10 یتیم بچوں کی کفالت میں نے لی ہوئی ہے، میں سیمسٹر کے بعد آ کے ان کی فیس خود جمع کروا کے جاتا ہوں، تو میں فیس جمع کرواؤں۔ میں یہ سوچیے ہم علل تللو میں کتنا کچھ کرتے ہیں، وہ پریکٹیکلی ایسا کریں کہ میرے محبوب کی سیرت عملاً جاگے اور بولے، جاگے اور بولے۔ میں کل ایک کلپ دیکھ رہا، اللہ ہمیں یہ توفیق دے، ایک نوجوان ہے، تھوڑے سے چاول لیتا ہے، ساتھ میں ایک بوتل یا جوس لیتا ہے، شاپر میں ڈالتا ہے، پلیٹ میں رکھتا ہے، یہ جو گرا ہوا طبقہ ہے، گرا ہوا طبقہ جنہیں ہم نے ہمیشہ گرا ہوا گھٹیا جانا ہے، ان تلک وہ پہنچتا ہے، ان کے چپکے سے سرانے دائیں بائیں رکھ کے وہ چلا جاتا ہے، پھر دور رہ کے ان پہ کیمرہ لگاتا ہے۔ جب وہ اٹھ کے اپنے پاس اچانک کھانا دیکھتے ہیں تو چہرے کی وہ خوشی جو پوری دنیا سے منفرد ہے، وہ دیکھنے کو جب ملتی ہے تو میرا یقین ہے کتے کو پانی پلانے والی کنجری کو میرا رب اس کے گناہ معاف کر کے جنتیں دے سکتا ہے، تو امت محمدیہ کے ایک فرد کو کیوں نہیں کچھ کریں۔ میں والدہ حیات تھی، اللہ ان کے درجے، یہ سوسا روڈ والا اشارہ تھا، اس نے شیشے کو کھڑکایا، دستک دی، لگا جیسے وہ ہوتے نشے میں تھا، تو میں نے تھوڑا سا اگنور کیا۔ ماں کہنے لگی کتے کو دے، انہوں دے، میں کہ ماں جی نے نشے چل رہا، کہتی انہوں نہیں پتا، وہ بھی تو دیتا ہی ہے، وہ چاہے تینوں ہونے مکا دے بھی نشہ کرتا غلط کرتا، جب وہ دیتا ہے تو تینوں بھی رکھ انہوں دے دے۔ خیر میں نے دیا، بعد میں نے پوچھا ماں کی خیریت ہے؟ کہنے لگی پوت انہوں دینا دو بڑے فائدے ہیں، ایک تے دی ماں بہن گھر انہاں دی سنگی بچی رہے گی، ایداں تے جا کے جنوں نہیں لبدا نا تے انہاں دی سنگی تے بول دے۔ دوسرا اللہ کو دیکھ کے خوشی ہونی ہے کہ میں نے اپنے بندے کو دیا تھا، میں نے اس کے دروازے پہ بھیجا تھا، یہ حالت نشہ میں ضرور ہے، غلطی ضرور کی ہے، لیکن جب تیرے دروازے پہ آ کے اس نے دستک دی ہے، وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، اس لیے ان لوگوں تک پہنچا، غریبوں، یتیموں، بیواؤں، مسکینوں تک، یہ آپ کی اور میری ذمہ داری سے بڑھ کے حکومت کی ذمہ داری ہے۔ بیت المال بنتے ان لوگوں تک اپروچ ہوتی، ان کی رجسٹریشن ہوتی، ان کی منتری یہ چیزیں ہوتی، مگر جو کام وہ نہیں کر سکتے، جو نہیں کر سکتے
کچھ تو ہم کر سکتے ہیں، کچھ تو چلائے سیرت میں یہ پہلو یاد رکھیے گا۔ دوسری چیز میں اس وقت جوانوں سے مخاطب ہوں، میرے محبوب کے دور میں کیفیت یہ تھی کہ جوان اپنی جوانی کو خراب کر رہے تھے، اور اس کا سبب وہ معاشرہ تھا کہ جس میں ایک گھر میں کچھ عورتیں ہیں اور اوپر جھنڈے لگے ہوئے، کھلے عام محلے میں پتہ ہوتا تھا کہ جس کو اپنی جوانی کی خواہش پوری کرنی ہے وہ اندر آ جائے، پیسے دے دے، ضرورت پوری کرے جائے۔ دوسرا بدترین حالات یہ تھے جو دنیا فیس کر رہی تھی اس وقت، کہ جس جو عورت کو بچے کی ضرورت ہوتی، اس کا باپ یا بھائی اسے گلی محلے میں علاقے میں جو سب سے بڑا قد والا، موٹے بڑے سر والا چودھری سردار ٹائپ ہوتا، اس کے گھر چھوڑا تھا۔ بالکل دیہاتوں میں جیسے ایک آدھی بکری کسی کے گھر ہوتی تو وہ ریوڑ میں چھوڑا تھا کہ جب مہینے ڈیڑھ مہینے بعد واپس آئے گی، چلے امید سے ہو جائے گی، تو ایسے اپنی بیٹیوں کو چھوڑا۔ کچھ ایسے بھی حالات تھے کہ عورت شریف ذاتی ہے، وہ کہیں جانا تو نہیں چاہتی، ماں باپ بھی نہیں بھیجتے، لیکن اس کو بچے کی ضرورت ہے اور اس کو اپنی جسمانی خواہش کو پورا کرنا ہے۔ 10 آدمیوں کو بلا لیتے، تعلق بناتی، بعد میں جب بچہ ہوتا پھر بلاتی، جس کے کھاتے ڈال دیتے اس کو لینا ہوتا۔ ایسے حالات میں کہ جب زنا عام تھا، صفا عام تھا، آوارگی تھی، کوئی قانون نہیں تھا، کوئی قاعدہ نہیں تھا، کوئی بندر نہیں تھا، کوئی خاص ضابطہ نہیں تھا، عورتیں بیوائیں جوانیاں تڑپ رہی تھی اور بلک رہی تھی، اللہ تعالیٰ نے آسمان سے محبوب کو بھیجا، رحمت بنا کے بھیجا۔ اور آواز سنیے گا، یہ آواز سننے والی ہے، میرے آقا نے آواز دے کے کہا، یا معاشر الشباب، جو بھی جوان ہے، میں نہیں کہتا کہ جوانی کی عمر 30 سال ہے، جو بندہ خود کو جوان سمجھتا ہے بھلے وہ 80 سال کا کیوں نہ ہو، 100 کا کیوں نہ ہو، یا معاشر الشباب من استطاع منکم الباء، جس میں قوت با ہے، قوت با دو چیزوں سے بنتی ہے، کھانے پینے کی ہمت اور طاقت اور پیسہ، اور دوسرا جسمانی طاقت اور قوت، جس میں یہ ہے فلیتزوج، وہ ماں باپ سے رابطہ کرے، ماں باپ اپنے ایکسپیرینس کی بنیاد پہ اس کا جوڑا بنائے، اور جو ماں باپ بنائے گے ان کی پسند میں راضی رہے۔ رضیت باللہ ربا، اللہ نے ماں باپ کے دیے ہیں، ماں باپ نہیں بدلے جا سکتے، ساری دنیا بدلی جا سکتی ہے، ماں باپ نہیں بدلے جا سکتے۔ اللہ جس باپ کو تم نے مجھے دیا ہے وہ گدھا ریڑھی کیوں نہیں چلاتا؟ رضیت باللہ ربا، میں اپنے باپ پہ راضی ہوں، ساری دنیا کے شہزادے اور بادشاہ مل کے میرے باپ کا مقابلہ نہیں کر سکتے، کیونکہ اسی نے خون پسینے کی کمائی سے میرے منہ میں لقمہ دیا ہے، کسی حکمران نے نہیں۔ اللہ یہی میرا سب کچھ ہے، یہ ماں سب کچھ ہے، ان کی پسند میری پسند ہے، اور پھر اس پہ راضی ہو کے اس سے اپنا جائز نکاح والا تعلق بنا کے پاکیزہ نسل، پاکیزہ نسب، پاکیزہ حسب، مال پیسے پہ بھی نہ مرے، دولت پہ بھی نہ مرے، حسن و جمال اور جوانی پہ بھی نہ مرے، ماں باپ کی پسند کے اوپر آ جائے۔ اللہ کہتے ہیں میں اسے زندگی کا اصل مزہ دے دوں گا، اور وہ ایمانی مزہ ہے۔ آقا نے کہا جو ایمان کا اصل مزہ چکھنا چاہتا ہے وہ 3 چیزوں پہ راضی ہو جائے، رضیت باللہ ربا وبالاسلام دستور بنایا، انہوں نے شادی کا بولا، اسلام نے مجھے نکاح کا کہا، اللہ تعالیٰ نے ماں باپ کا شیلٹر دیا، ان سب نے مل کے جو مجھے گھر میں بیوی دی ہے میں اس پر راضی ہوں۔ ایمان کا مزہ اس